إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، جیسا کہ سابقہ خطبہ جمعہ میں
میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی، تو اس خطبہ میں آپ کے سامنے سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد پھر کتنی دیر بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، اور اس دورانیے میں کیا کیا ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے آنے کے بعد کیا ہوا، مختصر انداز میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیج دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے رسول آئے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت دے کے، احکامات دے کے بھیجا جاتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلے رسول کے احکامات کی تبلیغ کرتا ہے، نئی شریعت لے کے نہیں آتا، نئے احکامات لے کے نہیں آتا، لیکن رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کے آتا ہے، نئے مسائل اور نئے احکامات لے کے آتا ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ جب آپ آئے تو نئی شریعت اور نئے احکامات لے کے آئے، اور کچھ ایسے احکامات جو پہلی شریعت میں جائز تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو ناجائز قرار دے دیا، یعنی نئی شریعت لے کے آئے نا۔ اسی طرح سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے رسول بن کے آئے، اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمائیں گے، لوگ کہیں گے یا نوح انت اول الرسول الی اہل الارض، کہ آپ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول تھے، آپ کو اللہ رب العزت نے پہلا رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اور رہی بات کہ حضرت آدم علیہ السلام کے کتنی دیر بعد سیدنا نوح علیہ السلام آئے، تو یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تک کتنا عرصہ تھا، کتنا دورانیہ ہے، کتنا وقت گزر چکا تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 قرون، 10 قرن، 10 قرن، ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے، یعنی 100 سال کا ایک قرن ہوا، اور 10 قرن کتنے سالوں کے ہوئے؟ 1000 سال کے۔ 10 صدیاں گزر گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدیاں ایسی گزری کہ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کلہم علی شریعہ، ساری کی ساری اسلام پر قائم تھی، شریعت پر قائم تھی، ایک اللہ کی عبادت کرنے والی تھی۔ لیکن جب 10 صدیاں گزر گئی، 10 نسلیں گزر گئیں، 1000 سال گزر گیا، اس کے بعد پھر لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی، اور جس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے احکامات دے کے بھیجا، توحید کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا، توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ ضرورت کیوں پیش آئی؟ ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ کائنات کے اندر شرک کا وجود آ گیا تھا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلے اس دنیا کے اندر شرک کی ابتدا ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے۔ اس سے پہلے اس دنیا میں شرک موجود نہیں تھا، ہر ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ 1000 سال گزر گیا، ایک اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، لیکن پھر ایک ایسا موقع آیا، ایک ایسا وقت آیا کہ جب لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اور وہ بت کون تھے؟ سورۃ نوح میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، 5 بت تھے جن کی عبادت شروع کر دی گئی، جن کو پوجنا شروع کر دیا گیا۔ اور ان کی عبادت کیسے شروع ہوئی؟ ان کی عبادت کیسے شروع ہوئی؟
توحید سے لوگ کیسے بھٹکے۔ حضرت نوح سے پہلے ان کی قوم میں کچھ ایسے بزرگ تھے جو بڑے ہی نیک بزرگ تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، توحید پر کاربند تھے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے۔ ان کی نیک نیتی اور ان کی بزرگی اور ان کی نیک نامی لوگوں میں مشہور تھی، لوگوں کو پتہ تھا فلاں فلاں بزرگ جو ہیں وہ اللہ کے بڑے ہی ولی ہیں، بڑے ہی نیک ہیں۔ وہ 5 بزرگ جب فوت ہو گئے، جب اس دنیا سے چلے گئے، جب تک تو وہ زندہ تھے لوگوں نے ان سے دعائیں کروائی، لوگوں نے ان کو نیک سمجھا، ان پر اعتبار کیا، لیکن جب وہ 5 بزرگ اس دنیا سے چلے گئے، پھر اس کے بعد شیطان آیا۔ شیطان تو اس طاق میں تھا، اس نے 1000 سال انتظار کیا کہ کب اللہ کی مخلوق کو بھٹکاؤں اور کب اللہ کی مخلوق کو توحید سے بھٹکا کر شرک کے رستے پر چلاؤں۔ اسے موقع مل گیا، وہ آ گیا، آ کے کہنے لگا تمہارے نیک بزرگ تو اب فوت ہو گئے ہیں، اب تم اپنے نیک بزرگوں کو کیسے یاد کیا کرو گے، اپنے نیک بزرگوں کا دیدار کیسے کیا کرو گے۔ لوگ پریشان ہو گئے، جب تک تو وہ زندہ تھے ہم ان کا دیدار بھی کر لیا کرتے تھے، ان سے باتیں بھی کر لیا کرتے تھے، اب تو وہ فوت ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں گے۔ شیطان انسانی شکل میں آیا اور شیطان نے کہا کوئی بات نہیں، میں تمہیں حل بتاتا ہوں۔ کہا کیا حل ہے؟ کہا اپنے ان نیک بزرگوں کے مجسمے بنا لو، ان کی مورتیاں بنا لو، اور جس جگہ وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں نصب کر دو، تم وہاں جا کے ان بزرگوں کا دیدار کر لیا کرو۔ لوگوں نے ایسے ہی کیا، ان نیک بزرگوں کے مجسمے بنا کے جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں رکھ دیے، مورتیاں بنا کے رکھ دی۔ پھر کیا ہوا، ایک وقت گزرا، جن لوگوں نے مجسمے بنائے، جن لوگوں نے مورتیاں بنائی، وہ فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ وہ تو ان مورتیوں کو سجدہ نہیں کرتے تھے، وہ جب فوت ہوئے ان کی اولاد آئی، شیطان نے ان کی اولادوں کے ذہن میں ڈال دیا کہ تمہارے آباء و اجداد تو ان مورتیوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تم بھی عبادت کرو، ان کی عبادت کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ شیطان نے پھر ان کی اولادوں کو بہکا دیا، ان کی اولادوں نے ان مورتیوں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اب شیطان نے موقع کو تلاش کیا اور موقع پر حملہ کیا اور لوگوں کو بہکا کر توحید کے رستے سے ہٹا کر شیطان کے رستے پر اپنے رستے پر چلا دیا اور شرک کے رستے پر چلا دیا۔ اس دن سے شرک کی ابتدا ہوئی، لوگوں نے ان مورتیوں کو سجدے کرنا شروع کر دیے اور اللہ کے در سے بھٹک گئے اور بہک گئے۔ شیطان کامیاب ہو گیا، اپنی چال کو اس نے کامیاب بنا لیا، اپنی سازش میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن پھر کیا ہوا، پھر اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بھی باقی رکھنا تھا۔ اللہ رب العزت نے توحید کا اعلان کرنے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے اپنے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور سیدنا نوح علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت نے مبعوث کیا اور آ کے اعلان کر دیا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کے در پہ آ جاؤ، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کو، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کے در پہ آ جاؤ، اسی کے سامنے جھکو، اسی کا ڈر اور اسی کا تقوی اپنے دل میں اختیار کر لو، اور میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے رسول بنایا ہے، میری اطاعت کرو، اسی میں کامیابی ہے، بتوں کے سامنے جھکنے سے تمہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ اب یہ اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی، جیسے اللہ نے بھیجا توحید کی دعوت دے دی، لیکن قوم والوں کی عقل پہ پردہ آ چکا تھا، قوم والے شیطان کے بہکاوے میں آ چکے تھے، کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح ہم تیری بات کیسے مان لیں، ہم کیسے مان لیں کہ تجھے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، تجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، تو تو ہمارے جیسا انسان ہے۔ کہنے لگے تو تو ہمارے جیسا انسان ہے، کوئی کرشمہ کر کے دکھا، کوئی کرامت دکھا، تیرے اندر کچھ ایسی خوبیاں ہونی چاہیے جو انسانوں سے برتر کر دیں، یا تو فرشتہ ہو سکتا تھا پھر ہم تیری بات مانتے، تو ہمارے جیسا انسان ہے، ہم تیری کیسے بات مانیں۔ ما نراک الا بشرا مثلنا، تو ہمارے جیسے ہی کھاتا ہے، جیسے ہم پیتے ہیں تو بھی پیتا ہے، جیسے ہم اپنی بیویوں سے نکاح کرتے ہیں، عورتوں سے نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، تو بھی شادی کرتا ہے، اور جیسے ہماری اولاد ہے تیری بھی اولاد ہے، تو ہمارے جیسا ہے،
جیسے ہم دنیا میں کماتے ہیں کاروبار کرتے ہیں ویسے تو بھی دنیا کے اندر کمائی کرتا ہے۔ اگر تو اللہ کا رسول ہے تو تجھے دنیا سے کیا سروکار، تجھے بیویوں سے کیا سروکار، تیری بیوی کیوں، تیرے بچے کیوں، تو کھاتا کیوں، تو پیتا کیوں؟ اگر تو اللہ کا رسول ہوتا تو فرشتہ ہوتا۔ یہ ان لوگوں نے اعتراض کیا سیدنا نوح علیہ السلام پر، اور یہی اعتراض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ نے کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب دعوت توحید دی، توحید کا اعلان کیا، تو کیا کہا تھا مکہ والوں نے؟ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے کہ جو ہمارے جیسے ہی کھاتا ہے، ہمارے جیسے ہی پیتا ہے، اور جس طرح ہم بازاروں میں چکر لگاتے ہیں اسی طرح یہ بھی بازاروں میں چکر لگاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے۔ یہ اگر رسول ہوتا تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا، ہمیں بھی پتہ چلتا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی یہی اعتراض کیا کہ رسول وہ نہیں جو ہمارے جیسا ہو، رسول وہ ہوتا ہے جو فرشتہ ہو، جس کو کھانے کی بھی ضرورت نہ ہو، جس کو پینے کی بھی ضرورت نہ ہو۔ حالانکہ یہ ان کا معیار بالکل سراسر غلط تھا۔ اللہ رب العزت نے ما نراک الا بشرا مثلنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، آپ نے فرمایا اللہ پاک ہے، مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، انسان بنا کے بھیجا ہے، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ اور سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان لوگوں سے یہی کہا تھا ولا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا عالم الغیب، کہا کہ میں اللہ کا رسول تو ہوں، اللہ نے مجھے پیغمبر تو بنایا ہے، رسول تو بنایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں غیب جاننا شروع کر دوں، نہ مجھے غیب کا علم ہے، نہ میرے پاس خزانے ہیں، اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں۔ میں تو اللہ کا رسول ہوں اور میرا کام ہے تمہیں دعوت دینا، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تم سے کوئی ایک پیسہ بھی نہیں مانگتا، میں تو تمہیں صرف یہ دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی بات مان لو، توحید کے رستے پہ آ جاؤ، ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ نہیں مانے، اڑ گئے۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو مخاطب کر کے کہا انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میری قوم اس قدر سرکشی اختیار کر چکی ہے کہ میں نے رات دن ان کو توحید کی دعوت دی ہے، لیکن پھر بھی یہ انکار کرتے ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، کہنے لگے کہ میں جب بھی انہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں رکھ لیتے ہیں اور اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیتے ہیں، اپنے منہ کو ڈانپ لیتے ہیں، کانوں کے اندر انگلیاں داخل کر لیتے ہیں کہ کہیں نوح کی آواز ہمارے کانوں میں نہ آ جائے علیہ السلام۔ لیکن نوح علیہ السلام نے اس کے باوجود بھی اگر وہ کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے پھر بھی سیدنا نوح علیہ السلام بآواز بلند انہیں توحید کی دعوت دیتے تھے، اونچی اونچی آواز میں کہ اللہ کے در پہ آ جاؤ، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے در پہ آ جاؤ۔ لیکن وہ قوم ایسی بدبخت تھی کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، 950 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 950 سال تک سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور صبر کیا، قوم والوں نے مذاق بھی کیا، قوم والوں نے تکلیفیں بھی دی، قوم والوں نے رد بھی کیا، مخالفتیں بھی کی، سازشیں بھی کی، لیکن اللہ کے نبی نے صبر کرتے ہوئے 950 سال تک توحید کی دعوت دی، توحید کا علم اٹھایا۔ لیکن ایسی بدبخت قوم تھی کہ اتنا طویل عرصہ دعوت دینے کے باوجود بھی توحید کے رستے پہ نہیں آئی، توحید کے رستے پہ نہیں آئی، بہانے لگاتی رہی، بھئی تو ہمارے جیسا ہے، ہم تیری بات کیسے مانیں، کانوں میں انگلیاں ڈال لی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے پھر بھی نہیں چھوڑا، دعوت دیتے گئے، کہنے لگے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، قوم والو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کامیابی کس میں ہے، کامیابی اس میں نہیں کہ تم بتوں کے در پہ جا کے سجدہ کرو،
تم مورتیوں کے سامنے جھکو۔ کامیابی اس میں ہے کہ تم اللہ کے سامنے آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اللہ کے سامنے آ کے اپنے گناہوں پر جو ہے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر دو، اللہ سے آ کے توبہ کر لو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ عَلَيْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہا کہ اگر تم اللہ سے توبہ کر لو گے، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے، پھر اس کے بعد آسمان کی طرف سے، آسمانوں سے تمہارے لیے بارشیں بھی آئیں گی، اللہ تمہارے مال میں بھی اضافہ کر دیں گے، اللہ تمہاری اولاد میں بھی اضافہ کر دیں گے، اللہ کی طرف سے تمہارے باغات بھی سرسبز ہو جائیں گے، تمہارے لیے نعمتوں کا نزول ہوگا، تمہارے لیے نعمتوں کی فراوانی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے در پہ آ جاؤ، ایک در پہ آ کے جھکو، تم اس میں کامیاب ہو، بتوں کے دروں پہ جھکنے سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ دعوت دی، اپنی قوم والوں کو سمجھایا، اور یہ تھوڑا عرصہ نہیں، 950 سال تک یہ باتیں ان کو بتاتے رہے، کہتے گئے۔ کہا تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، ان بتوں نے کیا کیا ہے؟ ان بتوں کا، ان مورتیوں کا اختیار کیا ہے؟ انہوں نے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں جس رب کی طرف بلا رہا ہوں اس رب نے کیا کیا پیدا کیا ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کہا میں جس رب کی دعوت دیتا ہوں، جس رب کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، وہ رب تو وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اوپر تلے بنائے اور بغیر ستونوں کے کھڑے کیے، یہ اس رب نے بنائے ہیں جس رب کی توحید کی میں دعوت دیتا ہوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو سمجھایا کہ میں تو اس رب کی طرف دعوت دیتا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے، جس نے زمین میں تمہارے لیے رستے بنا دیے ہیں، جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، جس نے تمہارے لیے آسمان بنائے، اور خلقکم اطوارا، جس نے تمہیں پیدا کیا اور مختلف حالات کے ساتھ پیدا کیا، مختلف اطوار کے ساتھ پیدا کیا۔ اور مختلف اطوار کیا ہیں؟ اللہ نے کیسے پیدا کیا انسان کو؟ کیسے پیدا کیا انسان کو؟ سب سے پہلے مٹی، مٹی کے بعد نطفہ، نطفہ کے بعد علقہ، علقہ کے بعد مضغہ، مضغہ کے بعد ایک شکل و صورت بنا دی، شکل و صورت کے بعد اس میں روح پھونکی گئی، اس کے بعد ایک جیتا جاگتا بچہ بن گیا، بچے سے پھر جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے پھر انسان کی موت، موت کے بعد قبر، قبر کے بعد دوبارہ اس انسان کو اٹھایا جائے گا۔ اس انداز سے اور ان حالات کے اعتبار سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اللہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، اور یہ وہ اللہ ہے جس کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ اس انداز سے اپنی قوم کو سمجھایا کہ قوم والو توحید اللہ کی یہ ہے، میں اس اللہ کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا ہے، جس نے زمینوں کو بھی پیدا کیا ہے، جو بارشیں نازل کرنے والا ہے، جو اولادیں دینے والا ہے، جو نعمتیں دینے والا ہے، جو تمہارے باغات میں فراوانی کرنے والا ہے، تمہارے جو ہے وہ معاملات میں خوشحالیاں نازل کرنے والا ہے، تمہارے گھر بار میں برکتیں نازل کرنے والا ہے، وہ ایک اللہ ہے، میں تمہیں اس کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ لیکن قوم والے کیا کرتے تھے؟ کانوں میں انگلیاں ڈال لی، انکار کرنا شروع کر دیا، بھئی یہ تو ہمارے جیسا ہے، اس کی تو بات ماننے والے غریب لوگ ہیں، اس کے پاس تو غریب لوگ بیٹھتے ہیں، ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ نہیں مانی۔ انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم، قوم والو نوح علیہ السلام جتنی مرضی تمہیں دعوت دیں، جتنا مرضی تمہیں اللہ کی توحید کی طرف بلائیں، یاد رکھو قوم والو تم نے اپنے بتوں کو، اپنے الہوں کو اور ان مورتیوں کو نہیں چھوڑنا، تم نے ود سوا یغوث یعوق کی عبادت کو نہیں چھوڑنا، وہ اڑے رہے، ڈٹے رہے۔ پھر سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی یہ کہا انہم عصونی واتبعوا، انہوں نے میری نافرمانی کر دی۔ اللہ سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ میں نے قوم والوں کو بڑی دعوت دی ہے، بڑا سمجھایا ہے، بڑی دعوت دی ہے، یہ تو کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں، میں پھر بھی ان کو اونچی اونچی آواز میں دعوت دیتا ہوں، یہ تو منہ پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں، میں پھر بھی ان کو دعوت دیتا ہوں، یہ رخ موڑ لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، میں پھر بھی دعوت دیتا ہوں، لیکن یہ پھر بھی نہیں مانتے۔ 950 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، انہوں نے میری ایک نہیں مانی، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ پھر اللہ رب العزت نے بھی یہ وحی کر دی۔ پھر آخر کار اللہ رب العزت نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کر دی کہ انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن۔ اے نوح علیہ السلام،
اب تیری قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لے کے آئے گا۔ اور اس قدر قوم بدبخت تھی، اس قدر توحید کے راستے سے بھٹک چکی تھی، آپ اندازہ لگائیں کہ 950 سال کے عرصے میں کتنے لوگ آئے، کتنے فوت ہوئے، کتنی نسلیں گزری، تو کیا ہوتا تھا 950 سال؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک 1000 سال کا عرصہ تھا، اور حضرت نوح کے بعد 950 سال تک وہ دعوت دیتے رہے۔ 950 سال کے عرصے میں کتنی نسلیں آئیں، کتنے لوگ فوت ہوئے، کتنی اولادیں پیدا ہوئیں، لیکن ان قوم والوں نے یہ شیوا اور یہ طریقہ اپنا لیا تھا کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا، جب کوئی بندہ فوت ہونے لگتا، اپنی اولاد کو یہ نصیحت کر کے مرتا، یہ وصیت کر کے مرتا کہ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بیٹے یہ بات یاد رکھنا کہ تم نے اس نبی نوح کی بات نہیں مانی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر آنے والا، ہر جانے والا اپنے بعد آنے والے کو یہ وصیت کر کے جاتا تھا۔ 950 سال کے عرصہ میں انہوں نے اپنی اولادوں کو، اولادوں کی اولادوں کو یہ وصیتیں کر رکھی تھی کہ تم نے جو مرضی ہو کر لینا، لیکن نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لے کے آنا، توحید کی دعوت قبول نہیں کرنی۔ اس قدر بدبخت ہو چکے تھے، توحید سے منہ موڑ لیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی کیسے پکڑ کی، پھر ان پر کیسے عذاب آیا، یہ اللہ رب العزت کا عذاب کیسے آیا، اور ان قوم والوں کی بدبختیاں کیا تھیں۔ اللہ رب العزت نے بھی پھر اپنے نبی کو یہ بتا دیا کہ اب یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ آخر کار جب وہ نہیں مانے تو پھر سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب کا مطالبہ کیا، اور عذاب کا مطالبہ بھی سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نہیں کیا، بلکہ قوم والوں نے کہا کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ اگر میری بات نہ مانی تو عذاب آ جائے گا، اگر عذاب آنا ہے تو ہم پر پھر عذاب لے کے آ، ہم عذاب کا انتظار کرنے والے ہیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ آخر کار قوم والوں نے یہ کہا، ہٹ ڈرمی کی انتہا ہو چکی تھی، سرکشی کی انتہا ہو چکی تھی، کہنے لگے کہ اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، تم نے ہمیں دعوت دی، ہم نے تیری باتیں سنی، ہم نے تیرا توحید کا اعلان بھی سنا، اور تو یہ کہتا ہے اگر میری بات نہ مانی تو عذاب آ جائے گا، اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی۔ اے نوح اگر تو سچا ہے تو جا پھر عذاب لے کے آ، جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے وہ لے کے آ۔ بڑا جھگڑا ہو گیا، قوم والوں نے کہا کہ بڑی نسلیں گزر گئی ہیں، 950 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی تیرا یہی جھگڑا تھا، ہمارے ساتھ بھی تیرا یہی جھگڑا ہے، تو کہتا ہے ایک در پہ جھک جاؤ، اللہ کے در پہ آ جاؤ، ہم کہتے ہیں ہم نے مورتیوں کے سامنے جھکنا ہے، تو اس لڑائی کا حل یہی ہے کہ تو کہتا ہے اللہ کا عذاب آ جائے گا، پھر اللہ کا عذاب لا کے دکھا، اللہ کا عذاب لے کے آ۔ قوم والوں نے خود مطالبہ کیا، اور اس قدر نبی علیہ الصلوۃ، اس قدر اللہ کے نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے مایوس ہو چکے تھے، مایوس ہو چکے تھے کہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، قوم والوں کے حالات کو دیکھ کر، قوم والوں کی شرارتوں کو دیکھ کر، سرکشیوں کو دیکھ کر، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو مخاطب کر کے کہا، لم یلدوا الا فاجرا کفارا، اے اللہ ان پر ایسا عذاب نازل کر کہ روئے زمین پر ایک بھی کافر باقی نہ بچے، اور اللہ میں اپنی قوم سے اس قدر مایوس ہو چکا ہوں کہ اب مجھے یہ امید ہے کہ اب اس قوم میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ کافر اور فاجر پیدا ہوگا، تیری توحید کو ماننے والا اب اس قوم میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس قدر مایوس ہو چکے تھے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، کیسا عذاب آیا، کیسے اللہ نے ان کو برباد کیا، اس قوم کی مزید بدبختی کیا تھی، انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس واقعے میں اور اس صورت میں توحید کی جو ہے وہ توحید کا علم ہے، اور توحید کا اعلان ہے، اور توحید کے حکمتیں ہیں، توحید کے فوائد ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔